تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. کیسے دیکھ رہے ہیں کمپریہنسو اگر ہم لیجسلیشن کی بات کریں، کیونکہ ایک جانب ہماری حکومت بات بھی کرتی ہے کرپٹو کے حوالے سے کام کرنے کے لیے اپنی ول بھی شو کروا چکی ہے، لیکن ابھی تک کوئی کمپریہنسو لیجسلیشن نہیں ہوئی، اور نہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان بڑے قوانین میں کوئی امینڈمنٹ کی ہے جن کا انہوں نے 2025 میں جو ایک بنایا تھا اس حوالے سے کرپٹو اور جو ہمارے ڈیجیٹل ایسٹس ہیں اس کے حوالے سے، اس میں بھی ہمیں کچھ ایسے معاملات دکھائی نہیں دے رہے. چیلنجز بیسکلی کیا ہیں ہمارے سامنے؟ جی اگر ہم اپنا کرنٹ سٹرکچر دیکھیں ریگولیشن کا جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے، یہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ انٹرنل ٹرانزیکشنز کا نہیں ہے، وہ کراس کنٹری ٹرانزیکشنز کا ہے. تو جب ہم FATF کی گرے لسٹ میں تھے تو اس وقت ہم نے اسٹیٹ بینک میں ایک فائنینشیل مینجمنٹ یونٹ بنایا تھا جس کا کام تھا کہ اس کو اوورسی کرنا اور ریگولیٹری اوورسائٹ کو مضبوط کرنا. اب لیجسلیشن ایک چیز ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت کے IMF کے پروگرام کے اندر آج سے 6 برس پہلے FATF کی گرے لسٹ کو بھی لنک اپ کر دیا گیا تھا، جس پہ میں نے آبجیکشن کیا تھا اس وقت کیونکہ میں حکومت میں تھا کہ FATF ایک ایڈوائزری باڈی ہے، آپ اس کو کنڈیشنز میں لنک کیوں کر رہے ہیں. خیر اینی وے کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، ابھی صورتحال یہ ہے کہ والیوم آف ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز اور ڈیجیٹل کرنسیز بڑھتا جا رہا ہے دنیا میں، اور پاکستان ایک بڑا ملک ہے، لوگ IT لٹریٹ ہیں، وہ چیزیں خریدتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ہمارا جو قوانین اتھارٹی بنانا از ناٹ انف، اتھارٹی کے اندر وہ صلاحیت لانا اور اس کو انڈیپینڈنس دینا کہ وہ ان ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی اوورسائٹ ایسے کر سکے کہ انٹرنیشنل اداروں کا اس کے اوپر کانفیڈنس آئے، اس کی سرٹیفیکیشن آئے. اصل چیلنج وہ ہے. ہماری اتھارٹیز عام طور پہ بیوروکریٹس یا ریٹائرڈ بیوروکریٹس کیپچر کر لیتے ہیں، لیکن اس چینجڈ ورلڈ کے اندر ڈیجیٹل اڈیپشن کی ورلڈ میں انفارچونیٹلی ہمارے بیوروکریٹس اس کو بالکل نہیں سمجھ پائیں گے. تو ہارون صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فائنانس منسٹر کا آن ریکارڈ بیان دینے یا ٹھیک تھا؟ یہ ریئل تھریٹ ہے یا کیا؟ اور یہ سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بھی جی دیکھیں، IMF کی جو لاسٹ ریویو تھا اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ دا امپلیمنٹیشن جو ہے ان قوانین کی کہ وہ کراس بارڈر جو گرے ٹرانزیکشنز ہیں اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جو لوگ صاحب اختیار ہوتے ہیں یا پوزیشن آف اتھارٹی میں ہوتے ہیں جیسے فائنانس منسٹر ہے، ان کا ایک ایک لفظ مارکیٹس ریڈ کرتی ہیں. کمیونیکیشن پاکستان کی طرف سے یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس آلریڈی قوانین ہیں، ہم اس کا فریم ورک بنا رہے ہیں، لیکن ہم کوگنیسنس لیتے ہیں کہ اس کو دنیا کی چینجنگ حالات کے مطابق تیزی سے اس کو امپروو کر رہے ہیں. اگر ہم بلیم اپنے اوپر خود لے لیں گے، اس بات پہ میں اتفاق کرتا ہوں، تو پھر ہمارے جو لوگ جو اسپوائلرز ہیں ان کو پھر کچھ مواد مل جاتا ہے. لیکن میں پھر سے I'll get back to the point. دیکھیے فیوچر میں اب ہم ڈیجیٹل کرنسیز، ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کو روک تو سکتے نہیں ہیں پوری دنیا میں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں وچ ہنٹ کی بجائے ایک ایسا فیسیلیٹیٹیو ریگولیشن بنانا ہے، کیونکہ یہ جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈڈ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، یہ کوئی کیش کی موومنٹ نہیں ہوتی، یہ الیکٹرانز موو کرتے ہیں. اس کی اوورسائٹ بنانے کے لیے پاکستان کو ورلڈ کلاس ایکسپرٹ ریگولیٹرز چاہیے جو دنیا میں یہ کام کر چکے ہوں. یورپین یونین میں لوگوں نے کام کیا ہے، چین میں بے تحاشا کام ہوا ہے، تاکہ مارکیٹس کو کانفیڈنس آئے کہ یہ جو ہم لین دین کر رہے ہیں کل کو اس کے اوپر کوئی انٹروگیشن یا انویسٹیگیشن نہیں شروع ہو جائے گی. اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. اگر آپ سیریز آف سٹیٹمنٹس دیکھیے ہمارے وزراء کی، تو انہوں نے پہلے کہا کہ بہت سے لوگ پورٹگال میں پیسٹس نکال کے لے گئے ہیں، پھر ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ ہزاروں لوگ جو ہیں اس وقت کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے، ابھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی. تو آئی تھنک اس کو پالیٹکس کو اس انسولیٹ کرنا چاہیے اور پوائنٹ سکورنگ کی بجائے یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور پاکستان
اس کے اوپر ایک ایسا فریم ورک بنانا ہے جس پہ مارکیٹس اعتبار کر پائیں. واضح فریم ورک کے ساتھ ایگزیکٹلی آنا چاہیے. اور دوسرا ایک چیز آمنہ اگر میں اور پوچھ لوں اپنا ارون صاحب، یہ دیکھیں جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ 3 ٹریلین ڈالر جو ہے نا وہ کرپٹو کرنسی کا کاروبار اس وقت ہو رہا ہے. میرا سوال آپ سے کہ پوری دنیا جو یہ پیرلل اکانومی کے طور پہ، بینکنگ کے طور پہ یہ کام کرے گا تو یہ دنیا کی گلوبل فائنینشیل مارکیٹ کو ہلا کر نہیں رکھ دے گا اگر سارے ملک اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ جی دیکھیے، اس وقت ہر طرح کا گلوبل فائنینشیل آرکیٹیکچر جو ہے وہ تھریٹن ہو رہا ہے. آپ نے آلریڈی ٹریڈ کا آرکیٹیکچر دیکھ لیا جس کو تھریٹن کر ملٹی لیٹرل سے بائی لیٹرل ڈکٹیٹس پر دنیا لے گئی ہے. اسی طرح بہت سے ممالک ڈالر کو چیلنج کر رہے ہیں ایز اے ٹاپ ہارڈ کرنسی. یہ ایک ٹرانزیشن ہے جس کو اب روکنا مشکل ہے. آج ہم کر رہے ہیں، کل کو اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریگولیٹ کرے گی، لیکن اس کو جتنی جلدی اڈیپٹ کے سیف گارڈز لے لیں ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہمارے جیسے کو ٹول یوز کیا جاتا ہے دنیا میں کہ جی یہاں پہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، چاہے باقی بھی یہ کر رہی تو ہمیں تو ہونا پڑتا ہے. بالکل ٹائم بھی اس کو کرنا چاہیے. جی اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے، ہمیں ایک تو پبلک اس کے اوپر کمیونیکیشن کوئی نہیں. آپ ہر بندے بات کریں کی سمجھ بہت کم ہے، تو ہمیں پبلک کمیونیکیشن اسپینڈ کرنا. ایس پی جیسے اداروں کو پبلک اویئرنیس میں آنا چاہیے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ریگولیٹری جو ریجن کے ریگولیٹرز ہیں ان کی کوارڈینیشن بہت ضروری، خاص طور پہ جن کنسٹیچوئنسیز میں الیکٹرانک منی کی موومنٹ زیادہ ہے. ہانگ کانگ ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، دبئی ہے، سو آپ ایک کوآرڈینیٹڈ میکنزم بنائیے. یہ خالی کرپٹو کاؤنسل بنانا میرے حساب سے حل نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.